یہ لمحات میرے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مبارکباد کے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مبارکباد کے پیچھے ایک لمبی جد و جہد ہے۔ بالخصوص ایران کے لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے، ان کی استقامت ہے اور ان کی مزاحمت کی لازوال مثال ہے۔ خیر، پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا۔ دنیا میں اگر امن کا دوسرا نام رکھ دیا جائے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے ہر صورت اس دنیا میں امن لانے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران اب بیٹھے ہیں، اور یہ بیٹھک اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ ان کا نام ہے اسلام آباد ٹاکس، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ دونوں فریقین جب بیٹھیں گے اپنے معاملات سلجھا لیں گے، اور پھر امریکہ اور ایران کے بیچ یہ جو دیرینہ دشمنی ہے جو 1979 سے چل رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس دشمنی میں حلیف اور حریف کی جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ جو امریکہ کے حلیف ہیں وہ اس وقت حریف کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس سارے معاملے کی پیچیدگی اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ سپوائلرز اپنا کردار بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ سپوائلر کون ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرا پیغام ہے پاکستانیوں کے نام، اور بالخصوص ان لوگوں کے نام جو پاکستان سے چلے گئے ہیں اور خاص کر ایک جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے ہیں۔ انہوں نے مختلف قسم کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں۔ کسی نے ایکس سروس مین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، کسی نے ایکس ڈپلومیٹ کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور اکثریت ان میں ایسی ہے کہ جو خود کو صحافی کہتے ہیں۔ حقیقتاً جب آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے بھونپو بن جائیں یا اس کے ترجمان بن جائیں، تو پھر آپ صحافی نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کے نام میرا پیغام ہے کہ آپ جس طرح اسرائیل کا نمائندہ خود کو ثابت کر رہے ہیں، وہ اس بیس پہ کہ ان سارے مذاکرات کا جو سب سے بڑا سپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسی طرح اگر یہ لوگ بھی خود کو اسی طرح کی لائن پہ لے کے چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سپوائلر ہیں اور یہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ پاکستان سے متعلق بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں، آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، تو یقینی طور پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ اور ایسے موقع پہ یہ غلاظت ہے، یہ نجاست ہے، یہ نیچپن ہے، یہ کمینگی ہے کہ آپ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اسلام آباد تیار ہے، اور دنیا دیکھے گی کہ امن کی فاختہ پھر اسلام آباد سے ہی اڑے گی۔ لیکن آپ کی حرکتیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میرا مقصد جن کو پیغام پہنچانا ہے ان تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ آپ کی یہ حرکتیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ کا بغض پاکستان سے ہے۔ کہانی بس اتنی سی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی جو رپورٹس ہیں اس میں یہ سارا سلسلہ اب کھل کے آ رہا ہے کہ پاکستان نے کیسے تہذیب کو بچایا ہے، بلکہ سویلائزیشنز کو بچایا ہے، تہذیبوں کو بچایا ہے۔ اس کہانی میں بہت اہم کردار ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا۔ پرائم منسٹر پاکستان نے بھی کل اس بات کی تصدیق کی کہ وہ کئی راتوں سے سوئے نہیں۔ اس کہانی میں بہت اہم کردار ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ اس کہانی میں بہت اہم کردار ہے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا، اور اس کہانی میں بہت سے اور کردار ہیں، کچھ کے نام لیے جا سکتے ہیں، کچھ کے نہیں لیے جا سکتے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے لوگ ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کونسلیٹس میں، سفارت خانوں میں، وہ سولجر ایٹ آرمز کی طرح انہوں نے کام کیا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو شاباش بھی، آپ تمام لوگوں کو داد بھی اور تحسین بھی، کیونکہ گلوب پہ اس وقت اگر ذکر ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کا ہے، وہ اسلام آباد کا ہے۔ اس لیے میرے لیے یہ لمحات سیلیبریشن کے ہیں، میرے لیے یہ لمحات فخر کے ہیں، میرے لیے یہ لمحات مبارکباد کے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے معاملات دیکھے، مجھ سے جو بڑے ہیں انہوں نے مجھ سے زیادہ دیکھے ہوں گے، میرے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں انہوں نے کم دیکھے ہوں گے، لیکن اس طرح کی ایسی خبر کہ ہر جگہ میرے ملک کا ذکر ہو، ہر جگہ میرے پاکستان کا ذکر ہو، یہ مثال مجھے نہیں ملتی ہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جب اسلامک سمٹ ہوا تھا اس وقت بھی پاکستان کا نام پوری دنیا میں گونجا تھا، لیکن آج جو تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پاکستان کا چرچا آج ہے، اور پاکستان کا چرچا امن بنانے والا، امن قائم کرنے والا، پیس میکر کا ہے، یہ چرچا اس سے پہلے نہیں تھا، اور خدا اسی طرح اس ملک کو ترقی دیتا رہے۔ میرا کوئی سروکار نہیں ہے اس ملک میں کس کی حکومت آئے، کس کی حکومت جائے، کون سی جماعت برسر اقتدار ہو، کون سی جماعت برسر اقتدار نہ ہو۔ 2019 میں جب پلوامہ ہوا اور بھارت کو اس وقت جب دھول چٹائی تھی، اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی چھاتی چوڑی ہوئی تھی۔ پچھلے سال 6 مئی کو بھارت کی جانب سے جب مہم جوئی کی گئی، پاکستان نے مارکہ حق لڑا، اور اس مارکہ حق میں پاکستان نے جس طرح بھارت کو چاروں شانے چت کیا، اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے،
تو اس وقت بھی سینہ چوڑا ہوا۔ آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، سینہ چوڑا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ ان کی کاوشیں ہیں بطور وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کو کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ ان کی کوششیں ہیں بطور وزیر اعظم۔ آج کے ویلاگ میں کوئی خبر اور تو ہے نہیں، لیکن ماں سوائے اس کے کہ سپوائلرز اس وقت متحرک ہیں، اور یہ جو سپوائلرز کا کردار ہے یہ خاصا گمبھیر ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سپوائلرز ایک تو لبنان میں جس طرح اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، 254 لوگ آپ نے 10 منٹ میں صفحہ ہستی سے مٹا دیے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں۔ پھر لبنان پہ سیز فائر کے معاملے پہ بھی ایک ایشو بنا ہے، اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ان کو سپائل کیا جائے۔ میں اپنے ویلاگز میں ان چند لوگوں میں سے ہوں کہ جس نے اسرائیل کی اس شرارت کو بھانپ لیا تھا کہ جو سعودی عرب کے خلاف اسرائیلی میڈیا خبریں لگوا رہا تھا، اسرائیلی لابی خبریں لگوا رہی تھی کہ اسرائیل امریکہ کو پش کر رہا ہے کہ ایران پہ اور اٹیک کیے جائیں، وہ بے بنیاد خبریں تھیں، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ سپوائلر کے طور پہ یہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے اسرائیل تھرو میڈیا، اور تاکہ جو معاملات خلیج میں اور بڑھ سکیں۔ خیر وقت نے ثابت کیا، آج سعودی صحافی اور سابق ایڈیٹر عرب نیوز ڈاکٹر خالد المعینہ ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ بہت زیادہ انتشار دلانے کی کوشش کی گئی، اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی سعودی گورنمنٹ کو، لیکن سعودی حکومت کول ڈاؤن رہی، سعودی عرب کے عوام کول ڈاؤن رہے۔ بہرحال یہ سپوائلر کا کردار ابھی بھی ہے، یہ صرف لبنان پہ حملہ کر کے نہیں ہے، یہ اسرائیل کا جو شراکت دار ہے بھارت، اس سے بھی ہو رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ لگنے والی خبروں کے ذریعے بھی یہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں کرنا کیا ہے؟ بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو اور پاکستان کا نام مزید اوپر جائے، پاکستان کا بول مزید بالا ہو، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ کوئی بھی جو ٹویٹ ہے، کوئی بھی جو کنٹیکسٹ ہے، اس کو اتنی جلدی فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی جلدی کوئی ویوز لے کے تمغہ نہیں مل جائے گا، کوئی بریکنگ نیوز دے کے آپ کو کوئی میڈل نہیں مل جائے گا، گریمی ایوارڈ نہیں مل جائے گا، نوبل پیس پرائز نہیں مل جائے گا۔ یہ وقت ہے تھوڑی سی دانش مندی کا، تھوڑی سمجھ بوجھ کا۔ سمجھ بوجھ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور تحمل کے ساتھ، اگر ہم دیگر ممالک سے کہہ رہے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں، تو بحیثیت قوم ہمیں بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ سپوائلر اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، تباہ کرنے والے، سبوتاژ کرنے والے اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ان کو ہم نے ہر صورت روکنا ہے۔ اسلام آباد ٹاکس چیلنجنگ مرحلہ ہے۔ یہ جو 40-50 سال کی دشمنی ہے، اگر یہ ایک نشست میں ختم ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے جو پاکستان کی جانب سے ڈپلومیسی رہی ہے، اس کے بارے میں جو TRT ورلڈ نے لکھا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے گیلری کے ساتھ کھیلنے کے بجائے، میڈیا کو انگیج کرنے کے بجائے، یا میڈیا پہ بیانات جاری کرنے کے بجائے، یا بڑی بڑی کانفرنسیں اور سمٹ کروانے کے بجائے، پاکستان نے پس پردہ رہ کے خاموشی کے ساتھ بیک ڈور چینلز کو ایکٹیو کیا ہے، اور اس میں جو کلیدی کردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بتایا جا رہا ہے، پھر جو اس کو سیاسی کور ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف نے دیا ہے، پھر جو دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے 24 گھنٹے کام کیا ہے، اور ڈائریکٹ میسیجنگ کی گئی ہے، کنونس کیا گیا ہے، غلط فہمیاں دور کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جا کے اتنا اعتماد بلڈ ہوا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ریکویسٹ ڈالی، اور اس ریکویسٹ پہ امریکہ اور ایران دونوں نے آمین کہا، اور اسی اعتماد کے بعد، اسی اعتماد سازی کے بعد، پاکستان کی ان کاوشوں کے بعد اب جا کے اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھے گا، اور اس سے امید ہمیں یہی ہے کہ یہ معاملات پاکستان کے حق میں بہتر ہوں گے۔ ان حالات میں بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ لیکچر نہیں ہے آج کا ویلاگ آنیسٹلی اسپیکنگ، بٹ آئی تھاٹ کہ دیر از نو ادر نیوز ٹو شیئر ود۔ یہ پاکستان کے لیے تاریخی لمحات ہیں، ہمیں ان کو وٹنس کرنا ہے، ہم وٹنس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں سینہ چوڑا کرنا ہے۔ آج سارے ممالک، آج وہ ملک کہ شاید جن کو پاکستان کے پرائم منسٹر رابطہ کرتے تھے تو ان کی جانب سے بہت بڑی بات ہو جاتی تھی کہ ان کا کوئی نائب وزیر خارجہ یا وزیر خارجہ پرائم منسٹر پاکستان سے بات کر لے، آج وہ ہیڈ آف سٹیٹس جو ہیں، پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، وہ پیغامات اور کالز کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو، تہنیتی اور مبارکباد اور داد کے پیغامات دے رہے ہیں، ہر جگہ شاباش پاکستان ہو رہی ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں بھارت نے اربوں ڈالر لگا کے بیانیہ بنایا کہ پاکستان ٹیرر فائنینس کرتا ہے، ٹیرر سپانسر کرتا ہے۔ آج وہ بیانیہ بھی منہ کے ڈھیر گر چکا ہے۔ ان حالات میں ہمیں ان لمحات کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے، خدا کا شکر کرنا ہے، اور میں بطور پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ جو فخر کے لمحات ہیں یہ ہم جیسی قوموں کو بہت کم نصیب ہوئے ہیں۔
اب نصیب ہوئے ہیں تو اس پہ شکر کے ساتھ ساتھ اس کا جشن بھی ضروری ہے۔ ایک تصحیح میں کرنا چاہوں گا، کچھ دن پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ جو آسٹریٹی میئرز لیے گئے ہیں اس میں سبسڈی بھی کچھ دی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان ریلویز کے بارے میں نے کہا تھا کہ پاکستان ریلویز نے کرایوں میں جو اضافہ نہیں کیا ہے یہ بوجھ خود پاکستان ریلویز اٹھائے گی۔ میری بات ہوئی ریلویز منسٹر حنیف عباسی صاحب سے، حنیف عباسی صاحب نے یہ تصحیح کی ہے اور انہوں نے مجھے یہ کلیئر کیا ہے کہ یہ پاکستان ریلویز نے جو کرایوں میں ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں، کرایوں میں اضافہ نہیں کیا، یہ پاکستان ریلویز نہیں ادا کر رہا، بلکہ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کی طرف سے جو سبسڈی دی گئی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو برداشت کر رہی ہے، اور یہ پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے ہدایات آئی ہیں کہ پاکستان ریلویز جو کرائے ہیں وہ نہ بڑھائے اور حکومت پاکستان یعنی وفاقی حکومت جو کرائے نہ بڑھنے کا بوجھ ہے وہ خود اٹھائے گی۔ سو یہ وضاحت بڑی ضروری تھی تاکہ کلیئر ہو سکے۔ خیر اب تو یہ توقع ہے جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، حالات نارمل ہو جائیں گے، بیک ٹو نارمل ہوں گے، اور یہ جو بیک ٹو نارمل ہے یہ پاکستان میں اس کی جو سفارتی فتح ہے اس کی ریفلیکشن پاکستان کی معیشت پہ بھی آئے گی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔